لانے کی بھی جرات اور ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ غیروں کے اندر یہ ہمت اور جرات کہاں سے آئی کہ آپ کے رسول مقدس پر کیا ہے انگلیاں اٹھا دیں، ان کی ذات پر کیا ہے انگلیاں اٹھا دیں، ان کو بدنام کرنے لگے، آپ کے قرآن سے کیا ہے چند آیتوں کو جہاد اور اس طرح سے کیا ہے چیزوں کی طرف منسوب کر کے قرآن سے ریموو کرنے، مٹا دینے کا اعلان کرنے لگے۔ اور یہیں تک محدود نہیں کیا اس ظالم نے، اس بدبخت نے، اس کمینے نے بلکہ سپریم کورٹ میں بھی لے جا کر کیا ہے عرضی پیش کر دی۔ سپریم کورٹ میں بھی کیا ہے کیس کیا کہ قرآن کی 26 آیتیں آتنکوادی اور جہاد کی تعلیم دیتی ہیں، اس لیے ان کو قرآن سے نکالا جائے۔ یہ ہمت جرات کہاں سے؟ مسلمانوں یہ ہمت تم نے ان کو دی، تم نے اپنے اندر کیا ہے بدعمالیاں پیدا کی، قرآن و احادیث کو تم نے چھوڑا، اس لیے غیروں سے مطالبہ آیا کہ تم مکمل اسلام ہی کو چھوڑو۔ غیروں سے مطالبہ آیا، اب بھی موقع ہے، ہوش کا ناخن لو، قرآن کریم کو اپنی ہدایت کا سر چشمہ سمجھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کار کو اپنی زندگی کے لیے کیا ہے بیش بہا قیمت سمجھو، اپناؤ ان کو، گلے سے لگاؤ، تمہیں دنیا میں عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی، ورنہ تم تباہ ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، گمراہی کی حالت میں تمہاری موت ہوگی، اور پھر جہنم کیا ہے مقدر بن جائے، اور دنیا میں آپ کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہے آپ کے اوپر مصائب اور مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جائیں، آپ کو ابھی پتہ نہیں ہے کتنی مصیبتیں مسلمانوں کے اوپر آ رہی ہیں، کتنی مصیبتیں مسلمانوں کے اوپر آنے والی ہیں، آپ کو پتہ نہیں۔ آپ اگر اسی روش پر کیا ہے قائم و دائم رہے، اگر آپ نے اپنے اندر اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کی، اپنے آپ کو سدھارنے کی آپ نے کوشش نہیں کی، اسی ڈگر پہ چلتے رہے، اپنے علماء کو مطعون کرتے رہے، گالیاں دیتے رہے اور ان پر انگلیاں اٹھاتے رہے، جو قرآن و احادیث کے تعلق سے صحیح رہنمائی کرتے ہیں، سنت رسول آپ کو بتلاتے ہیں، اللہ رب العالمین کا طریقہ آپ کو بتلاتے ہیں، ایسے علماء، ایسے لیڈر، ایسے رہنما، ایسے کیا ہے رہنماؤں کے تعلق سے آپ کی انگلیاں اٹھنے لگی، آپ نے ان کو مطعون کرنا شروع کیا، آپ نے ان کو گالی گلوچ کرنا شروع کیا، آپ نے ان کو کیا ہے اپنی گالیوں اور زبانوں کا کیا ہے نشانہ بنایا۔ ایسے لوگ کے دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں، یقین جانیے وہ دین بہت قریب آ چکا ہے کہ جو اپنے لیڈر، اپنے علماء جو دین کے قائد، دین کے رہبر ہیں، ان کے خلاف زبان جن کی چلنے لگے، یقین جانیے وہ دین بہت قریب ہے کہ تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے، تباہی کے دہانے پر بٹ چکے ہو، اور تم بہت جلد کیا ہے تباہی کے اس غار میں چلے جاؤ گے، جو کیا ہے ہندوستان کے کیا ہے دشمنان اسلام اور پورے ملک کے دشمنان اسلام مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچ رہے ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف تباہ و برباد کرنے کے تعلق سے روزانہ کیا ہے نت نئے ہتھکنڈے تیار کر رہے ہیں، ان کا شکار بہت جلد ہونے والے ہو، ورنہ اپنے اندر اصلاح لانے کی کوشش کرو، اس سے پہلے تم بچ نہیں سکتے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ رمضان کے روزے جب تم پا جاؤ، وہ روزے تمہارے اوپر فرض ہیں، فلیصمہ، وہ رکھنا ہے، قرآن کہتا ہے وہ رکھنا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، پھر واضح کیا ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ جو آدمی بیمار ہے، جو آدمی حالت سفر میں ہے، وہ دوسرے دن کیا ہے اپنے روزے کو پورا کر لیں گے، جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں، جو چھوڑ چکے ہیں، دوسرے دن قضا کریں گے، یہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کہتا ہے ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العالمین کہتا ہے اس روزے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا ہے، تمہارے ساتھ آسانیاں چاہتا ہے، آسانی اللہ رب العالمین تلاش کر رہا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، تمہارے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتا، تمہارے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتا ہے۔ روزے کی حکمت اور فائدے پچھلے خطبے میں نے بتلایا تھا کہ کتنے فائدے ہیں، کتنی حکمتیں اس کے اندر ہیں، اس لیے تم یہ سمجھو کہ روزہ فرض کر کے اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر ہم کو مصیبت میں ڈال دیا ہے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تب بھی کیا ہے ہمارے اوپر اللہ نے روزہ کو واجب کر دیا ہے، اور آپ اپنے آپ کو مشقت میں محسوس کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، اللہ رب العالمین تمہارے لیے جو روزے تمہارے اوپر فرض کیا ہے، اس میں تمہاری بھلائی ہے، تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے، جس نے ہم کو آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے ہمارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے روزے تمہارے سختی کے باعث نہیں، تمہارے لیے آسانیاں ہیں، اس میں آسانیاں ہم نے رکھی ہے، سختی کی خاطر تمہارے اوپر روزے ہم نے فرض
نہیں کیے ہیں۔ بہت سارے جاہل، بہت سارے کیا ہیں جاہل انداز میں بات کرتے ہیں، کیا ہمارے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، ہم روزہ کیوں رکھیں، ہم روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے وغیرہ، بہت سارے کیا ہے بہانے وغیرہ تلاش کرتے ہیں، اور وہ جانتے ہوئے بھی روزہ نہیں رکھتے، جانتے ہوئے بھی کہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، گزر رہا ہے، جا رہا ہے، نکل رہا ہے، اللہ کے بندے نیک بندے اپنی کیا ہے اللہ رب العالمین کا فضل و کرم نیکیاں ثوابوں کو بٹور رہا ہے، اور وہ بدبخت کیا ہے بہانہ بنا رہا ہے، دن میں کھانا کھا رہا ہے، دکانوں میں جا کے ناشتہ کر رہا ہے، اور شرابی کبابی شراب کی اڈے میں بھی جا کر روزہ کے حالت میں بھی شراب پی رہا ہے، روزہ کے دن میں بھی شراب پی رہا ہے، کہتا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ایسے بدبخت لوگ، ایسے لوگ جو جانتے ہوئے کیا ہے روزہ کا انکار کرتا ہے، روزہ نہیں رکھتے ہیں، یہ بعد میں بھی اگر رکھنا چاہیں کہ ہم جانتے ہوئے روزہ نہیں رکھے تھے، چھوڑ دیے تھے، چلو بعد میں دوسرے مہینے میں رکھ لیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے جانتے ہوئے جان بوجھ کر کیا ہے روزے کو، ایک روزے کو جس نے چھوڑ دیا، من افطر یوما من رمضان من غیر عذر ولا مرض، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے، جانتے ہوئے ایک روزے کو چھوڑتا ہے رمضان، کتنا؟ صرف ایک روزے کو جانتے ہوئے بلا کسی عذر بلا کسی بیماری کو چھوڑ دیتا ہے، نہیں رکھتا ہے، کوئی عذر نہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، اور روزہ کو نہیں رکھ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس روزہ کے بدلے میں پوری زندگی اگر وہ روزہ رکھنا چاہے تو یہ اس روزے کے بدلے میں کیا ہے کفایت نہیں کرے، پوری زندگی اگر روزہ رکھ لیتا ہے تب بھی جان بوجھ کر جس روزے کو اس نے چھوڑا ہے اس کا وہ بدل نہیں ہو سکتا، اس کا وہ بدل نہیں ہو سکتا ہے، اتنا مقام ہے، اتنا مرتبہ ہے ایک روزے کا۔ کتنے لوگ کیا ہے ایک روزے نہیں 30 روزوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جو جانتے ہوئے ایک روزہ بھی چھوڑتا ہے اس کی قضا نہیں ہے، بعد میں بھی کیا ہے وہ رکھنا چاہے تو نہیں رکھ سکتا ہے، زندگی بھر روزہ رکھ لے لیکن اس چھوڑے ہوئے روزہ کی قضا نہیں ہو سکتی ہے، یہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من افطر یوما من رمضان من غیر عذر ولا مرض، ایک روزے کو جانتے ہوئے چھوڑ رہا ہے بلا کسی عذر کے، بلا کسی مرض کے، پوری زندگی کیا ہے اگر وہ روزہ رکھ لے پھر بھی کیا ہے ان کو کفایت نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو بزرگوں دوست، رمضان کے روزے کیا ہے فرض ہے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس روزہ میں آسانیاں رکھی ہیں، سختیاں نہیں رکھی ہیں، اس لیے یہ کہنا کہ بھوک برداشت نہیں ہو رہی، روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں جبکہ صحت مند ہے، کھانا کیا ہے 2 پلیٹ 3 پلیٹ کھا لیتے ہیں اور بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ میں ایسے لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ بھوک برداشت نہیں ہوتی، کبھی اس نے روزہ رکھ کے آزمایا ہے؟ اس نے آزمایا ہی نہیں ہے روزہ رکھ کے کہ روزہ رکھیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ بھوک لگتی ہے کہ نہیں۔ اور روزہ ایسے ایسے لوگ، ایسے ایسے چہرے میرے سامنے موجود ہیں، میں جانتا ہوں ان کو کہ زندگی بھر کبھی ایک روزہ نہیں رکھا اور وہ کہتا ہے کہ بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ ارے بدبخت، تم نے تو روزہ رکھا ہی نہیں کبھی، تو تمہیں بھوک کا پتہ کیسے چلا؟ تم نے کبھی سحری کیا ہی نہیں ہے، پھر دوپہر کی بھوک اور پھر شام کی بھوک اور پھر افطاری کا انتظار کا تم کو مزہ ہی کہاں آیا ہو؟ تم نے کبھی اس موقع کو آنے ہی نہیں دیا اور پھر کہتے ہو بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ اگر تم کیا ہے سحری کرتے پھر دوپہر تک شام تک بھوک سے بلبلانے لگتے، تڑپنے لگتے، زمین میں لوٹنے لگتے، اب نے تب روح نکل جائے، اب نے تب روح نکل جائے، پھر لوگ سمجھتے واقعتاً اس آدمی کو بھوک برداشت نہیں ہے۔ لیکن سنیے، اس کیفیت میں بھی اگر آپ مبتلا ہو جائیں کہ روزہ رکھے ہیں اور بھوک کی وجہ سے تل ملا رہے ہیں، روح نکلنے والی ہے، لیکن شریعت آپ کو اجازت نہیں دے رہی ہے کہ ایک گھونٹ پانی پیو، نہیں، ایک لقمہ کھانا کھا لو، نہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دے رہی۔ روزہ رکھے ہو افطاری تک آپ کو اسی انتظار میں رہنا ہے، بغیر کھائے، بغیر پیے، بغیر کسی گناہ کا ارتکاب کیے ہوئے، اسی حالت میں تمہاری موت ہوتی ہے۔ سب سے بڑا خوش نصیب ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں حدیث میں، جو آدمی روزہ رکھتا ہے، وہ چند چیزوں کا آپ نے بیان کیا ہے، ان میں سے ایک روزہ بھی ہے،
جو آدمی روزہ رکھتا ہے اور روزہ کی حالت ہی میں ان کی موت ہو جاتی ہے وہ آدمی جنتی ہے، ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، کوئی سوال و جواب نہیں۔ اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے، اتنی فضیلت ہے اس آدمی کی جو حالت روزہ میں جن کا انتقال ہوتا ہے۔ کیا تم اتنا بڑا مرتبہ، مقام، فضیلت، جنت نہیں لینا چاہتے ہو؟ نہیں لینا چاہتے ہو؟ مچھر کے پیر کی بھی حیثیت یہ دنیا نہیں رکھتی، اس کی لالچ میں جنت آخرت چھوڑ رہے ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ مچھر کا جو پر ہے جس سے اڑتا ہے وہ مچھر، اس پر کی جتنی قیمت ہے اللہ کی نظر میں اس پوری دنیا اور پوری کائنات کی قدر اتنی بھی نہیں ہے اللہ کی نظر۔ کیا کہا؟ ایک مچھر کا جو پر ہے جس سے وہ مچھر اڑتا ہے اس کی جتنی حیثیت ہے اللہ کی نظر میں پوری کائنات کی اس دنیا کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ اور اس دنیا کی چکر میں تم ابدی جنتی کو چھوڑ رہے ہو، ابدی کیا ہے آخرت کو چھوڑ رہے ہو، ہمیشہ کی زندگی کو چھوڑ رہے ہو، اور اس مچھر کی پر سے بھی کم حیثیت رکھنے والی دنیا کے پیچھے میں پڑ رہے ہو، اور رسم و رواج میں ڈوبے ہوئے ہو، دنیا کی چمک دمک میں ڈوبے ہوئے ہو۔ وہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، معاشرہ کہتا، باپ دادا کر رہے ہیں، اس کے چکر میں پڑے ہوئے ہو۔ جس دنیا کی یہ حیثیت میں نے آپ کو بتلائی ہے کہ ایک مچھر کے پر کسی بھی زیادہ ان کی حیثیت نہیں ہے، تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ جو حالت روزہ میں مرتا ہے ڈائریکٹ ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت رکھا ہوا ہے، بیچ میں کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ تو تم روزہ رکھو، اگرچہ تمہیں بھوک پیاس برداشت نہیں ہے تب بھی سحری کرو، مر جاؤ گے ڈائریکٹ جنت جاؤ گے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اسی کامیابی کے حاصل کے لیے اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے۔ جاؤ تم دنیا اور اللہ کی عبادت کر کے اس کامیابی کو حاصل کر لو جو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے جنت کی شکل میں تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، ان کی اہمیت، فضیلت، مرتبے وغیرہ کو سمجھو، اور آنے والا جو رمضان شروع ہونے والا ہے 14 تاریخ سے، اس کے استقبال میں ابھی سے کمر بستہ ہو جاؤ۔ ان کے لیے کیا ہے انتظام کر لو، روزہ کیسے رکھیں، سحری کیسے رکھیں، افطاری کیسے کریں، گھر میں خوراک وغیرہ کا انتظام ابھی سے تم کر لو، اور استقبال کے لیے تم پہلے سے تیار رہو۔ جس طرح کے مہمان کے بارے میں آپ کو پتا ہو جاتا ہے کہ میرے گھر میں کیا ہے بڑا مہمان آنے والا ہے، ان کے استقبال کے لیے گھر کو کیسے سجانے لگتے ہو، کیسے سنوارنے لگتے ہو، کیسے کھانے پینے کے چیزوں کے انتظام کرنے لگتے ہو، گھروں میں کیا ہے سامانوں کو سیٹ کرنے لگتے ہو، کپڑوں لتوں کو سیٹ کرنے لگتے ہو، وغیرہ ساری چیزوں کو کیا ہے تم کیا ہے ایک طرف کیا ہے سجانے لگتے ہو۔ کیوں؟ تمہارے گھر میں ایک بڑا مہمان آنے والا ہے، تو تمہارے گھر میں آنے کے بعد وہ کہیں تم سے غلط تاثر نہ لے، بہترین تاثر لے، اچھا آپ کو سمجھے، اچھا فیلنگ لے، اچھا محسوس کریں، آپ کو تعریف کر کے جائیں۔ اس لیے تو آپ نے ایسا کیا، ایسا کر رہے ہیں۔ آپ اتنا بڑا بابرکت مہینہ جو آپ کے سامنے کیا ہے سایہ فگن ہونے والا ہے، ان کے استقبال کے لیے کیا آپ اس سے بہتر تیاری نہیں کر سکتے؟ کریے، یقیناً کیجیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں رمضان کے روزے کی اہمیت، فضیلت اور ان کی افادیت اور حکمت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو روزہ رکھنے اور شریعت اسلامیہ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ، ہم سب گناہ گار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اے اللہ، ہم سب گناہ گار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اللہ، جہاں کہیں بھی مسلمان مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، پریشان حال ہیں، اور ایک طرح کا اللہ رب العالمین پوری دنیا میں مسلمان آج مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، پریشان حال ہیں۔ کبھی ان کے کیا ہے قرآن مقدس پر کیا ہے حملہ بولا جا رہا ہے، کبھی ان کے رسول مقدس کی ذات اقدس پر اللہ رب العالمین توہین آمیز کلمات استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین تو مسلمانوں کی حفاظت فرما، اپنے قرآن کی حفاظت فرما۔ تو نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اللہ رب العالمین تو اس کی حفاظت فرما، اسلام کی حفاظت فرما، نبی کی ذات اقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ان ظالموں کو جو قرآن کو مٹانا چاہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور ذات مقدس میں کیا ہے توہین آمیز کلمات استعمال کرتے ہیں، اللہ تو ایسے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دے، ایسے لوگوں کو غارت کر دے جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، قرآن کو مٹانا چاہتے ہیں، بانی اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں۔ اللہ تو ایسے
ایسے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دے پوری دنیا میں، اور خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان میں امن و شانتی، چین و سکون کی زندگی ہر ایک کو عطا فرما۔ مسلمانوں کو خصوصیت کے ساتھ ان کی زندگی میں اللہ رب العالمین سکون عطا فرما، خوشحالی عطا فرما، مظلومیت کی زندگی سے نکال کر اللہ رب العالمین انہیں خوشحالی کی زندگی عطا فرما، ہر طرح کے ظلم و ستم سے تو انہیں محفوظ کر لے، ایمان کی تعزیہ عطا فرما، قرآن و احادیث پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ، ہر طرح کی بدعت، شرک اور غیر شرعی غیر اسلامی رسم و رواج سے ہمارے مسلمانوں کو اللہ رب العالمین تو محفوظ کر لے۔ اللہ رب العالمین ہم سب گناہگار ہیں، تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اللہ ہم میں سے جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت عطا فرما۔ جو لوگ جن کے والدین دنیا میں زندہ ہیں، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جن کے والدین دنیا سے ایمان کی حالت میں جا چکے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب گناہگار ہیں، تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى اعلى واولى وجل وتم وهم واكبر